الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حاضرین کرام، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. سب سے پہلی چیز ایمان ہے، دوسرے نمبر پر نماز ہے، تیسرے نمبر پر روزہ ہے، چوتھے نمبر پر زکوٰۃ ہے، 5ویں نمبر پر حج ہے. لیکن ان میں دوسرے نمبر پر جو نماز ہے وہ سب سے محترم بشان عبادت ہے. یہ وہ نماز ہے جس کے اندر رکوع ہے، سجدہ ہے، اور سجدے کے بارے میں حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ بندہ جب سجدے میں جاتا ہے تو اللہ سے بہت قریب ہو جاتا ہے. حالانکہ عبادتیں کتنی ہیں، ہر عبادت کو بندہ انجام دیتے ہوئے اللہ ہی کی مرضی چاہتا ہے. انسان صدقہ بھی کرتا ہے تو کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. انسان روزہ بھی رکھتا ہے تو کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. کوئی بھی اچھا کام کرتا ہے اس کو پوچھو کس کے لیے تو کہتا ہے میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں. ساری عبادتیں اللہ کے لیے کرتا ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں بندہ جب سجدے میں چلے جاتا ہے تو میں اس کے بہت قریب ہو جاتا ہوں. کبھی ہم نے سوچا ہے کہ بچہ جب 7 سال کا ہوتا ہے، 10 سال کا ہوتا ہے، حتیٰ کہ 12-14 سال تک ہو جاتا ہے، اس پر دینی احکامات کوئی بھی صادر نہیں ہوتے. بچے سے کوئی سوال و جواب نہیں ہوتا ہے، عبادت ان سے کوئی بھی نہیں پوچھی جاتی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کی عادت ڈالو. حالانکہ اس عمر میں اس سے سوال و جواب نہیں ہے. اور فرمایا کہ بچہ جب 10 سال کا ہو جائے نماز نہیں پڑھتا ہے تو ہلکے ہلکے اس کو مارو، لیکن چہرے پر نہیں. سزا بھی دینے کا حکم دیا گیا ہے، حالانکہ اس پہ کوئی سوال و جواب نہیں ہے. نماز کی اہمیت بتانے کے لیے. اور بزرگان دین یہاں تک فرماتے ہیں ہر بچے کو جب وہ دنیا میں آتا ہے تو سب سے پہلا جو حکم اس کے کانوں میں ڈالا جاتا ہے وہ نماز ہی کا ہے. کبھی آپ نے غور کیا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہم اس کے ایک کان میں اذان دیتے ہیں
اور دوسرے کان میں اقامت دیتے ہیں، اور پھر اس کو یہ حکم سنا دیتے ہیں کہ اب تیرا کام نماز انجام دینا ہے، یہ نماز تیرے لیے فرض کا درجہ ہے، یہ نماز چھوٹ نہیں سکتی۔ اب اس کے بارے میں الگ الگ طریقے سے حکمتیں بیان کی گئی ہیں۔ آسان حکمت تو یہ بتائی گئی کہ ایک وہ نماز ہے جس میں نہ اذان ہے نہ اقامت ہے، سیدھے نماز ہو جاتی ہے، وہ ہے جنازے کی نماز۔ بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو اس کو اذان بھی دے دی جاتی ہے، اقامت بھی دے دی جاتی ہے، پھر اس کو کہا جاتا ہے کہ اب زندگی ایسے گزارو جیسے مومن گزارتا ہے، اور تیار رہو مرنے کے لیے۔ اور بزرگان دین نے ایک دوسری جو حکمت بیان کی ہے وہ بڑی پیاری ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے، حضرت مریم علیہ السلام کے گود ہی میں ہے، تو حضرت کا معجزہ یہ ہے کہ ماں کے گود سے انہوں نے بات کیا تھا۔ تو اس وقت انہوں نے کیا بات کیا؟ تو فرمایا انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اور دوسری بات، اوصانی بالصلاۃ والزکاۃ، اللہ تعالیٰ نے مجھے نماز کا حکم دیا ہے، اور جب تک میں دنیا میں رہوں برکت والا رہوں، جب موت آئے تو برکت والا رہوں، اٹھوں تو برکت والا رہوں، لیکن یہ سارے کام کے لیے مجھے نماز قائم کرنی ہے۔ اب دیکھیے، احکم الحاکمین نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، دنیا میں آنے کے بعد اس کو آفت والا گھر کہا گیا ہے، مصیبتوں کا گھر کہا گیا ہے دنیا کو۔ دنیا میں آتا ہے تو کوئی بھی انسان راحت سوچ نہیں سکتا ہے، ہر ایک راحت کے پیچھے ایک پریشانی لگی رہتی ہے، ہر ایک خوشی کے پیچھے ایک غم لگا رہتا ہے، ہر ایک صحت کے بعد بیماری لگی رہتی ہے، اسی کو دنیا کہا جاتا ہے۔ اب انسان بیماری کو دور کرنے کے لیے، صحت پانے کے لیے کوششیں کرتا ہے، اپنے رنج و غم کو دور کرنے کے لیے فکریں ہزار کرتا ہے، سارے چیزیں ہیں۔ کبھی ہم نے سوچا ہے کہ وہ ذات باری تعالیٰ کی جو بیماری بھی دیتا ہے، صحت بھی دیتا ہے، خوشیاں بھی دیتا ہے، رنج و الم بھی دیتا ہے، نفع بھی دیتا ہے، نقصان بھی دیتا ہے، اسی سے ہم پوچھیں کہ جب مصیبت آ جائے تو ہم کیا کریں، جب پریشانی آ جائے تو ہم کیا کریں؟ آخر جو اس کائنات کو چلانے والا ہے اسی کو تو پوچھیں گے کہ ہماری پریشانیوں کا حل کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے پریشانیوں کا حل صرف اپنے خاص بندوں کو بتایا، ساری انسانیت کو نہیں، صرف اپنے وہ بندے جو اللہ کے رات دن گن گاتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والے۔ وہاں اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی، اور ان میں سب سے پہلی بنیاد ایمان باللہ ہے، شہادت ہے، اور دوسرا عمل نماز ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اسی ایمان کے واسطے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یاد کیا ہمیں، کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والے، استعینوا بالصبر والصلاۃ، استعینوا بالصبر والصلاۃ، تمہیں جو پریشانی آئی ہے وہ پریشانیاں میں ہی دیا۔ جیسے کوئی بچہ جب اس کو کچھ سدھارنا ہوتا ہے تو ہلکی ہلکی اس کو سزائیں بھی ماں باپ دیتے ہیں، لیکن ان سزاؤں کے اندر بھی پیار و محبت ہی رہتی ہے۔ پیار و محبت کے بغیر کوئی چیز نہیں ہوتی ہے۔ ماں باپ کا ہر عمل پیار بھرا ہوتا ہے، بچے کے سدھارنے کے لیے ہوتا ہے، بچے کو راہ راست پر لانے پر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی یہی فرماتے استعینوا، جب کوئی مصیبت آ گئی ہے، پریشانی آ گئی ہے تو ایک ہی حل ہے بالصبر والصلاۃ،
اس پریشانی میں کچھ پریشان ہونا نہیں ہے، مضبوط جم جانا ہے۔ اور مضبوط جم جانے کے بعد دوسرا عمل نماز میں کھڑے ہو جانا ہے۔ نماز میں کھڑے ہو کے رکوع اور سجدے کے ذریعے اللہ کا قرب جب حاصل کریں گے تو خود بخود تمہاری پریشانیاں تم سے دور ہوتی چلی جائیں گی۔ حدیث قدسی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں میرے جتنے بھی احکامات بندوں کو میں دیتا ہوں، جتنے بھی احکامات، ہزاروں احکامات ہیں، جتنے بھی احکامات ہیں ان میں وہ احکامات جو فرض کا درجہ رکھتے ہیں وہ سب سے محتم بشان احکامات ہیں اور میرے محبوب عمل ہیں۔ تو اگر شہادت ہے یعنی ایمان باللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ ہم پڑھتے ہیں، پھر دوسرا عمل ہمارا عبادتوں والا فرائض کے درجے میں رہنے والی چیز نماز ہے، پھر روزہ ہے، پھر زکوٰۃ ہے، پھر حج ہے۔ یہ 5 چیزیں فرض ہیں۔ حدیث قدسی میں ہے سارے عمل کے اندر یہ 5 چیزیں جو ہیں سب سے زیادہ اہمیت کے حامل ہیں، اور ان سارے 5 چیزوں میں سے ایک عمل نماز ہے۔ نماز جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ عمل میرا بڑا محبوب عمل ہے۔ جب بندہ نماز میں کھڑا ہو جاتا ہے، رکوع و سجود کرتا ہے، اتنا مجھ سے قریب ہو جاتا ہے کہ بار بار اس عمل کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس کا ہو جاتا ہوں۔ اور کیسے ہوتا ہوں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں، میں اس کے کان بن جاتا ہوں، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، اس کے پیر بن جاتا ہوں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا کوئی کام کرنا وہ میرا کام کرنا ہوا، اس کا دیکھنا میرا دیکھنا ہوا، اس کا سننا میرا سننا ہوا، اس کا چلنا پھرنا بھی میرا چلنا پھرنا ہوا۔ مطلب یہ ہے کہ وہ عبادت کرتے کرتے اللہ کے اتنے قریب ہو جاتا ہے کہ اللہ کی حفاظت ان کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ اب وہ کوئی گناہ کے قریب نہیں جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز ہر برائی سے بندے کو روکتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بندے کے متعلق شکوہ کیا گیا کہ وہ بندہ نمازی ہے لیکن چوری بھی کرتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، جب وہ نماز پڑھتا ہے تو نماز اس کو چوری سے بچا لے گی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ بندے کے اندر کوئی بھی گناہ کی عادت ہو جائے، اگر اس کو نماز کا پابند بنا دو تو دھیرے دھیرے سے وہ گناہ اس سے ہٹتا چلے جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، بندہ جب نیکیوں کا عادی بن جاتا ہے تو خود بخود برائیاں اس سے مٹنے لگتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اس نماز پر اور ان احکامات پر، ان عبادتوں پر اتنا اعتماد، اتنا بھروسہ تھا کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جب خلیفۃ المسلمین بنے اور عرب کے تقریباً ایک بڑے حصے پر آپ بادشاہ بن چکے تھے، دور دور تک گورنروں کا جال بچھا ہوا تھا، تو آپ نے سارے گورنروں کو خط لکھا۔ ایک بادشاہ جب اپنے گورنروں کو خط لکھتا ہے تو کیا لکھ سکتا ہے؟ گورنروں کو خط لکھتا ہوا یہی تو ہوگا کہ تمہارا انکم کیسے ہے، بیت المال میں کتنی چیز ہے، اور تم نے ہمارے یہاں صدر کو، یعنی مطلب کہ صدر بیت المال کو، مدینہ طیبہ کو تم نے کیا بھیجا، کیسے بھیجا، کتنا بھیجا، یہی تو سوال کرے گا۔ لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے گورنروں کو خط لکھا، ان اہم امورکم عندی الصلاۃ، میرے پاس اگر کوئی سب سے بڑی چیز ہے، محتم بشان کوئی چیز ہے، تمہیں نصیحت کرنے کے لیے کوئی قیمتی موتی ہے تو وہ یہ ہے کہ نماز ہے۔ فمن اقامہا فقد اقام الدین، جس نے نماز کو قائم رکھا اس نے دین کو مضبوط رکھا۔ ومن اضاعہا فقد اضاع، اور جو اس کو ضائع کر دیا پھر اس سے کوئی امید نہیں ہے۔ جب نماز اس سے چھوٹ گئی تو بھلے اس کے بڑی بڑی عبادتیں ہو جائیں لیکن کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہے جب تک کہ نماز اس کی صحیح نہ ہو جائے۔ یہاں تک کہ بزرگان دین کا بھی حال یہ تھا۔ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، ہندوستان کے آزادی میں حضرت کا بہت بڑا دخل ہے۔
حضرت کے متعلق ہے کہ وہ دور سفر کر کے اپنے شیخ کے پاس پہنچے اور شیخ کے پاس پہنچنے کے بعد فرمانے لگے حضرت میں آپ کے پاس آیا ہوں، خط و کتابت سے بھی ہماری بات چیت ہو سکتی تھی، صرف اس لیے آیا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نماز پڑھتے تھے وہ سیکھنے کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں۔ کون؟ ایک بہت بڑا محدث، ایک بہت بڑا عالم دین، اس کو یہ فکر لاحق ہے کہ میں اپنے بڑوں کے پاس پہنچوں اور نماز کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے وہ سیکھ کے آئے۔ اب ہمیں یہ فکر پیدا ہونی چاہیے کہ ہم نماز تو پڑھتے ہیں لیکن علماء کے قریب جا کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تکبیر باندھتے تھے تو آپ کا تکبیر باندھنے کا انداز کیسے تھا، جب ہاتھ باندھتے تو ہاتھ باندھنے کا طریقہ کیسا تھا، آپ کے رکوع کی شان کیا تھی، سجدے والی کیفیت کیا تھی، سجدہ کس ڈھنگ سے ہوتا تھا، یہ ساری چیزوں کو سیکھنا چاہیے۔ آج کتنی غلطیاں ہمارے اندر ہیں۔ ایک معمولی سی غلطی میں بتاتا ہوں کہ جب ہم نماز میں کھڑے ہو جاتے ہیں، جب ہماری نماز ختم ہونے لگتی ہے تو کتنے بندے وہ ہوتے ہیں کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ جب کہا جاتا ہے تو یہاں یہ بات مد نظر رکھیے کہ السلام علیکم جب تک ہم کہتے ہیں اس وقت تک نمازی میں رہتے ہیں، تب تک ہمیں مڑنے کے حکم نہیں ہے۔ کتنے وہ حضرات ہیں کہ السلام علیکم کہنے سے پہلے اپنا چہرہ ادھر موڑ لیتے ہیں، پھر دوسرا السلام علیکم سے پہلے ادھر چہرہ موڑ لیتے ہیں۔ یہ سب چیزیں، یہ باریکیاں ہم کب سیکھ سکتے ہیں؟ طریقہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پھر یہاں سیدھے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ساری چیزیں علماء کرام سے سیکھنی چاہیے۔ رجب کا مہینہ ختم ہوا ہے، نماز اسی معزز اسی محتم بشان مہینے کے اندر نماز فرض ہوئی ہے، شعبان میں ہم داخل ہوئے ہیں، رمضان جو ہے ہمارے لیے عبادتوں کا سیزن آ رہا ہے۔ اگر عبادت بھی ہم کریں تو صحیح عبادت، ڈھنگ والی عبادت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خوشنودی اور اللہ کا قرب حاصل ہونے والی عبادت ہم سیکھ کر کریں گے، تب جا کے عبادت کا مزہ آئے گا، ورنہ عبادت تو انجام ہم دیتے رہیں گے، عبادتوں کا جو مزہ ہے وہ مزہ ہمیں نہیں آ سکتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی عبادت کو لینے کے لیے معراج تشریف لے جاتے ہیں، اور معراج تشریف لے جاتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے ہیں اور کہتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ وہاں بھی آپ پہنچے ہیں تو عبادتوں ہی کا تحفہ لے کے پہنچے ہیں، اور وہاں یہ نہیں کہا کہ السلام علیکم یا اللہ آپ کو سلام کرتا ہوں، نہیں، اللہ تعالیٰ سلامتی کا خزانہ ہے، وہاں سے سلامتی ہمیں لینی چاہیے۔ وہاں پہنچے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات، میں نے جتنی زبانی عبادتیں انجام دی ہیں اور جتنے ہاتھ پیر سے عبادتیں انجام دی ہیں اور جتنا مال صدقہ کر کے انجام دی ہیں، یہ ساری عبادتوں کا تحفہ آپ کے دربار لے کے آیا ہوں۔ تو آپ نے کتنے الفاظ کہے؟ التحیات، الطیبات، الصلوات، تین الفاظ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے دربار میں پہنچایا۔ اللہ تعالیٰ نے جواباً کیا کیا؟ تین ہی الفاظ کا تحفہ واپس دیا، فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے بھی وہاں سے آسمان سے تین ہی الفاظ فرمائے اور اللہ تعالیٰ نے وہاں سے سلام کیا۔ اور اس میں دو روایتیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول دونوں ہم کلام ہو رہے تھے، فرشتوں نے نیچے سے صدا لگائی السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ فرشتوں نے کہا یہ مبارک موقع ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تجلیات کے سامنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے قریب ہو کے کھڑے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قاب قوسین او ادنا۔ جب ہم قاب قوسین کہتے ہیں، جب بریکٹ ڈالتے ہیں قاب قوسین کہتے ہیں، دو بریکٹ کے درمیان میں جتنا گیپ ہوتا ہے، قرآن کریم کہتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ یہ دونوں جب ملاقات کیے ہیں تو اتنے قریب ہو کے ملاقات کیے ہیں اور وہاں ہم کلام ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ وہاں سے سلامتی کی دعا دے رہے ہیں، تو یا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اپنی امت کو یاد کیا اور فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین،
یہ سلامتی میں اپنے ہاتھ تک محدود نہیں بلکہ میری ساری امت کے لیے ہے۔ یہ فرشتوں نے کہا جب اللہ کا نبی وہاں پہنچا ہے، وہ سلامتی کی دعا لے رہا ہے، تو درخواست کی کہ یا اللہ ہمیں بھی اس میں شامل کر لیجئے اور جتنے مومن بندے ہیں سب کو شریک کر لیجئے۔ اور نماز کا تحفہ لے کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے، راستے میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے ہیں، آپ سے پوچھ رہے ہیں، کیونکہ جب آپ علیہ السلام کو 50 نمازوں کا تحفہ دیا تو آپ کی وہ قربت، اللہ تعالیٰ کا جمال، آپ علیہ السلام کا وہاں تک عروج، اس میں اللہ تعالیٰ اگر 500 نمازیں بھی فرض فرما دے تو آپ اس تحفے کو لے کے آ جاتے، لیکن درمیان میں سیدنا موسیٰ کھڑے ہوئے۔ کبھی ہم نے سوچا کہ سوالات انبیاء علیہ السلام میں صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کیوں کھڑے تھے؟ حضرت آدم بھی تو کھڑے ہو سکتے تھے، حضرت ابراہیم بھی تو کھڑے ہو سکتے تھے، حضرت عیسیٰ بھی تو کھڑے ہو سکتے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کیوں کھڑے ہیں؟ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو وہ بڑا ہی اندر غم تھا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ یا اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، ارنی انظر الیک، یا اللہ آپ مجھے اپنے آپ کو دکھائیے، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ مجھے دیکھ نہیں سکتے ہیں، صرف میری تجلی کو پہاڑ پہ میں نازل کرتا ہوں، وہ دیکھ لیجئے۔ جب تجلی کو پہاڑ میں نازل کیا گیا، پہاڑ پھٹ گیا اور سیدنا موسیٰ خر موسیٰ صعقہ، حضرت موسیٰ غشی کھا کے نیچے گر گئے۔ تو حضرت موسیٰ کو وہ بڑا غم تھا کہ میں اللہ کو دیکھ نہیں سکا۔ جب حضرت موسیٰ نے دیکھا کہ وہ نبی جس کا انتظار میں بھی کر رہا تھا، وہ نبی اللہ سے گفتگو کرنے کے لیے گیا ہے، صرف تجلی نہیں بلکہ ملاقات کے لیے گیا ہے، تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی وہ محبت ہے، وہ تجلی اور ملاقات کا وہ شرف جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا ہے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام درمیان میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور پھر اس نماز کے مسئلے میں وہ ساری چیزیں گفتگو ہوتی ہیں جو اس سے پہلے بھی بیان کی جا چکی ہیں۔ یہاں صرف اتنا بتانا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں عبادت دی ہے یہ سب سے بڑی عبادت ہے، اس عبادت کو صحیح طریقے سے ہم انجام دیں گے تو اللہ کا قرب ہمیں حاصل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیک توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔